اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا سوال ہے کہ کواکب کے بے سوا، پہلا ذل جو 7ویں آسمان پر ہے، دوسرا مشتری جو 6ٹھے آسمان پر ہے، تیسرا مریخ جو 5ویں آسمان پر ہے، چوتھا شمس جو 4تھے آسمان پر ہے، 5واں زہرہ جو 3رے آسمان پر ہے، 6ٹھا عطارد جو 2سرے آسمان پر ہے، 7واں قمر جو پہلے آسمان یعنی آسمانی دنیا پر واقع ہے۔ تفسیر ساوی اور روح البیان، یہ ان دونوں تفاسیر سے حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان چاند پر اپولو 11 جو جولائی 1969 کو اترا اور تمام خنیسوں چاند پر قیام کیا۔ رب ذوالجلال جو کہ 14 شعبان کو پہلے دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، خلا نویسوں کو رؤیت باری کیوں نصیب نہیں ہوئی جبکہ مریخ 5ویں آسمان پر ہے؟ اس طرح تو انسان تمام آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، ان کو صاحب ثاقب کا سامنا کیوں نہیں ہوا؟ نئی نسل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کتنے ستارے، کتنے سیارے جگہ سماوی میں ہمیں کوئی پتہ ہے، کتنی کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں اور کتنی لاکھوں کہکشائیں یا کروڑوں کہکشائیں ہو سکتی ہیں جو دریافت نہیں ہوئی۔ اسی طرح کتنے سیارے، کتنے ستارے جو ہیں وہ دریافت نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن سیاروں یا ستاروں کے نام مفسرین نے لکھے ہیں، انہوں نے متقدمین سے اخذ کیے ہیں یا کہیں ارشادات نبوی سے اخذ کیے ہیں اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام، تو یہ ضروری نہیں کہ انسان انہی پر اترا ہو۔ یہ آپ کو یقیناً جان لینا چاہیے کہ جس بھی سیارے پہ انسان اترا ہے وہ آسمان سے نیچے ہے، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، کسی کافر کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، طے شدہ بات۔ تو یہ ان کا خیال ہے کہ یہ فلاں تھا، اب اس کی کیا سند ہے کہ وہ سیارہ وہی ہے؟ تو جو آسمان یا بالائے آسمان یا دوسرے یا تیسرے آسمان پر ہیں تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہی ان کی اپنی تحقیق، تو امریکہ میں ایک گزٹ میں ساری ڈیٹیل شائع ہوئی تھی کہ یہ چاند پر جانے کا جو ڈرامہ ہے یہ سب ہم نے نوادا ڈیزرٹ میں کیا۔ یہ خود امریکہ میں شائع ہوا تھا، میں وہ گزٹ لایا بھی تھا، وہ شمارہ میں لایا بھی تھا اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کیا، تو پھر اس کے بعد ملا نہیں۔ یہ خود امریکنز کی جو اس میں شامل تھے، کوئی ایک ہوا باز جو اس میں شامل تھا، خلا باز، اس کا بیان تھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہم نے نوادا ڈیزرٹ میں رچایا۔ اب اللہ بہتر جانے اس میں جو پہلے دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی کافر ہیں اور جو یہ دوسرا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ اب کافر میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، یہ اللہ ہی جانے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ اب اس ڈرامے کو کتنا عرصہ ہو گیا، 31 سال پچھلے اور 15 یہ 46 سال ہو گئے. تو نصف صدی میں اس میں کیا انسان نے حاصل کیا، کیا پایا، کیا کھویا؟ ہم سنتے رہے جی بکنگ شروع ہے، چاند پر پلاٹ بھی بک ہو گئے، جی آکسیجن زمین سے جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ہوا کیا نصف صدی میں؟ ہوا کیا؟ اگر وہ سچ تھا تو کوئی آثار تو سامنے آتے. بس ایک ہی دفعہ ایک پتھر چاند سے اٹھا کر لائے، پھر 50 سالوں میں دوسرا پتھر کو نہیں آیا، یہ جی ہم چاند سے اٹھا لائے تھے. تو اب تک تو وہ گلی محلہ بن جانا چاہیے تھا. 50 سالوں میں اتنا تو ہونا چاہیے تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ طے شدہ بات ہے، جن ہو، شیطان ہو، انسان زندہ ہو یا انسانی روح ہو، کافر کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. لا تفتح لہم ابواب السماء. تو اگر یہ خلا میں کسی سیارے، کسی ستارے پر گئے بھی، تو خلا بھری ہوئی ہے ستاروں سیاروں سے، اربوں کھربوں ستارے سیارے ہیں. یہ کس پر گئے ہیں، کس پر نہیں گئے، کس کو یہ چاند سمجھ رہے ہیں اور کس کو یہ زہرہ سمجھ رہے ہیں، اس کی کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ گئے ہیں تو 50 سالوں میں وہاں آنا جانا پھر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو اب تک عام ہو جانا چاہیے تھا. ایک دفعہ بندہ جہاں پہنچتا ہے وہ چیز تو عام ہو جاتی ہے، دوسرے دن ہر کوئی جا رہا ہوتا ہے. انسان کی رہائش کے لیے اللہ نے زمین بنائی ہے، اور کوئی جگہ اس کی رہائش کے لیے نہیں ہے. تو خود سائنس بھی مانتی ہے کہ اگر چاند پر بھی رہنا پڑا تو آکسیجن تک زمین سے لے جانی پڑے گی. زمین پہ رہتے ہوئے کتنا عام ہے پانی، دریا بہہ رہے ہیں، لیکن لوگ پیاسے مر رہے ہیں. تو جہاں آکسیجن بھی زمین سے جائے گی وہاں کیا ہوگا؟ انسانی زندگی کا کوئی امکان ہے؟ بارشیں برستی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، چشمے ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں. کیا آپ کے شہروں میں لوگ پیاسے نہیں مر رہے؟ اتنی وافر مقدار میں ہونے کے باوجود پھر پانی نہیں مل رہا. تو جہاں آکسیجن ہے ہی نہیں، آکسیجن زمین سے جائے گی، وہاں کون زندہ رہے گا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ گئے ہیں وہاں تو پھر 50 سالوں میں وہاں کوئی رہائش، کوئی آنا جانا، کوئی سرکاری دفتر، کوئی سائنس کی لیبارٹری، کوئی تجربہ گاہ، کچھ تو ہوتا. یار کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہی باتیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ان کی بات کوئی قابل اعتبار نہیں. رہا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ 14 شعبان کو آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کریم 14 شعبان کو آسمان دنیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. یہ ایک شبیہ ہے، تشبیہ ہے کہ جیسے اللہ کریم بہت زیادہ بات سنتے ہیں، اس دن کو قبول فرماتے ہیں. ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر وقت سن رہے ہیں. یہ قبولیت کی تشبیہ ہے کہ جیسے کوئی صاحب اختیار اپنے دفتر سے اٹھ کر باہر گلی پہ آ جائے، ہاں بھائی کس کس کی درخواست ہے مجھے دو. یہ اس طرح کی تشبیہ ہے. اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اور خلا نویسوں کو روایت باری کیوں نصیب نہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ روایت باری کے لیے زیادہ بلندی پہ چلے جائیں تو اوپر اللہ ہے اور یہاں کوئی نہیں؟ روایت باری موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا. اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، انہیں اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل ہے. کلمہ ربہ تکلیما. تو اس شرف ہم کلامی میں ذوق دیدار بھی پیدا ہوا، اور انہوں نے عرض کی رب ارنی انظر الیک.
میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا جمال دکھائیے۔ فرمایا لن ترانی، اس عالم میں ان آنکھوں کے ساتھ تو نہیں دیکھ سکتا۔ کہ اگر اللہ کا نبی اس دنیا میں ان دنیاوی آنکھوں سے جمال باری نہیں کر سکتا تو کافر کہاں کرے گا؟ یار کیا سوال ہے آپ کا؟ رویت باری مومنین کو ہوگی، اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگی۔ اس دنیا میں اس نظر سے رویت باری کا ہونا ممکن ہی نہیں، عالم کے لیے، ولی اللہ کے لیے، حتیٰ کہ نبی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرما دیا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آخرت کی بات اور ہے، وہ عالم بدل جائے گا، نگاہیں بدل جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور تمہاری نگاہ مضبوط ترین ہو گئی، فولادی ہو گئی۔ جب حجابات ہٹیں گے اور نگاہ طاقتور ہوگی تو پھر دوزخ بھی، جنت بھی، فرشتے بھی، ارواح بھی اور جمال باری بھی ہوگا۔ لیکن وہاں بھی میدان حشر میں بھی نور ایمان ہوگا، تب بصارت جمال باری دیکھ سکے گی۔ نور ایمان نہیں ہوگا تو وہاں بھی نہیں دیکھ پائے گی۔ بڑی لمبی بحثیں ہیں شب معراج پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک تو مقامات حدیث میں گنے گئے ہیں، پھر اس سے آگے کہاں لے گئے یہ لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے۔ یہ بھی ثابت ہے احادیث مبارکہ نے۔ آپ نے برزخ کے حالات دیکھے، کس کو کیا سزا ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ جنت کا ملاحظہ فرمایا، جہنم کا ملاحظہ فرمایا، سب کچھ دیکھا۔ وہاں ایک سوال، علماء کے دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ آپ کو جمال باری کی زیارت ہوئی، دوسرا کہتا ہے جی یہ اس حیات میں ممکن نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا لن ترانی۔ لیکن جو قائل ہیں رویت باری کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کی بات کہاں ہے، حضور تو بالعرش تشریف لے گئے، یہ وہاں کی بات ہے۔ اس دنیا کی بات نہیں ہے، حضور اکرم جہاں تشریف لے گئے یہ وہاں کی بات ہے۔ وہاں جمال باری کا دیدار ہونا ناممکن یا محال نہیں ہے، اس دنیا میں ان آنکھوں سے اس عالم میں ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال سارے لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار باری ہوا۔ دونوں طرف علماء ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ دلیل بڑی وزنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس عالم کی تو بات نہیں کر رہے، یہاں نہیں ہوتا تو نہ ہو، ہم تو بات وہاں کی کر رہے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں تھے، کافر تھے، وہ فضا میں چلے گئے تو انہیں دیدار باری ہو جاتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہونا ہو تو یہاں بھی ہو جاتا۔ تیسری بات کہ ان کو شہاب ثاقب کا سامنا کیوں، تو ان پر بھی روز گرتے ہیں، ان کے شہروں پہ گرتے ہیں۔ یار تم فضا کی بات کرتے ہو، اخباروں تک میں آتا ہے وہاں گر گیا، وہاں گر گیا، پھر روز ان کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، ادھر سے آ رہا ہے، وہ وہاں سے ادھر چلا گیا۔ تو شہاب ثاقب شیاطین پہ اس لیے گرتے ہیں کہ یہ حضور کی بعثت عالی سے پہلے آسمانوں میں داخل تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن پہلے آسمان کے نیچے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی تھی، جا کر آسمان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور کوئی نہ کوئی بات فرشتوں کی سن لیتے تھے، پھر آ کر اپنے کہنوں کو ان کو وہ ایک سنتے تو 10 ساتھ جھوٹ جوڑ کر یہ کہنوں کو بتاتے، کہن 10 سنتے تو 90 ساتھ وہ جھوٹ لگا لیتے، 100 لوگوں کو بتاتے۔ بعثت عالی سے ان کا وہاں جانا بند ہو گیا۔ اب جو اوپر جاتا ہے اس پر شہاب ثاقب گرتا ہے، اب یہ خبر نہیں لا سکتے۔
اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ وہ جنہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی پہلے تو ہم بات چرا لاتے تھے، سن لیتے، اب اوپر جاتے ہیں تو ثاقب پڑھتے ہیں، جو جاتا ہے وہ مارا جاتا ہے، واپس نہیں آتا، تو یہ کیا تبدیلی آئی ہے دنیا میں، کیا ہوا ہے؟ تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی بہتری کی ہے یا ان پر کوئی اور مصیبت آنے والی ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو اللہ کریم بہتر جاننے والے ہیں۔ جو میری سمجھ میں تھا میں نے عرض کر دیا۔ مور نبوت کب اور کہاں گم ہو گیا؟ کیا 14 صدیوں میں کسی جماعت نے بطور نشان استعمال کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ مور نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، تھا نہیں تھی، اسی پر کندہ تھی اور بطور شاہی مور کے حضور اسی کو استعمال فرماتے تھے، دست مبارک میں پہنے رکھتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ پھر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، عہد فاروقی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں قباء کے ایک کنویں میں ان کے ہاتھ سے گر گئی اور پھر بڑی تلاش کی گئی لیکن وہ نہیں ملی۔ یہ تو بات تھی کہ کہاں گم ہو گیا۔ 14 صدیوں میں کسی جماعت نے بطور نشان استعمال کیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، کہیں تاریخ میں تلاش کریں، میں نہیں جانتا۔ ہم نے بطور نشان سے استعمال کیا ہے الحمدللہ، اور اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ اب جو جانتا ہے جو نہیں جانتا ہر کوئی مور نبوت، ٹی وی والے بھی چھاپ رہے ہیں، جلسوں والے بھی چھاپ رہے ہیں، دفتروں میں بھی لگا ہوا ہے، گھروں میں بھی لگا ہوا، وہ کوئی سارے ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں یا ہمارے ساتھ منسلک نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اسے ایسا شرف قبولیت بخشا۔ اس کی جو وجہ ہے وہ میرے خیال میں بڑی دفعہ بیان بھی ہو چکی ہے اور المرشد میں بھی آ چکی ہے، تو آپ تھوڑا سا خود بھی تکلف کیا کریں، مطالعہ کر لیں، ساری باتیں مجھ سے ہی نہ پوچھیں۔ اگر آپ کو تجسس ہے تو یہ المرشد میں بھی چھک چکی ہے، میرا خیال ہے کسی نہ کسی کتاب میں بھی ہوگی، تو وہاں سے دیکھیے کہ یہ کیوں شروع کی گئی۔ اور چیز کے لیے یہ سند ضروری نہیں کہ کسی اور نے استعمال کی ہے، یہ نہیں، سند یہ ضروری ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ اگر کوئی جائز کام ہے کسی نے نہیں کیا تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی کام ناجائز ہے اور ساری دنیا کر رہی ہے تو بھی اس کا کرنا جائز ہے۔ دوسرا سوال ہے ان کا، تصوف اور سیاست علیحدہ علیحدہ ہیں، کس نے بتایا آپ کو؟ تصوف ہے کیا؟ دین کے 2 حصے ہیں، بنیادی بات ہے، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب۔ ایک حصہ ہے زبانی اقرار، کلمہ پڑھنا، اسلام کا اقرار کرنا، کفر کا انکار کرنا۔ دوسرا حصہ ہے کہ اس میں دل بھی شامل ہو، خلوص قلب سے کرنا۔ زبانی اقرار کرے گا تو مسلمان کہلائے گا، مسلمان والے سارے حقوق اسے ملیں گے، دل ساتھ نہیں ہے تو عند اللہ منافق ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، مرنے کے بعد منافقوں میں شمار ہوگا۔ دل بھی ساتھ ہے تو مسلمان ہو گیا۔ اب یہ زبانی اقرار تو آسان ہے اور دل کو منوانے کے لیے دل کی صفائی چاہیے۔ وہ جو صفائے قلب ہے اس پر محنت کرنا تصوف ہے۔
زبان جو اقرار کر رہی ہے دل بھی اس کا ساتھ دے، یہ تصوف۔ تو تصوف کوئی الگ چیز نہیں، دین ہی کا ایک شعبے کا نام ہے۔ زبانی کہنا اور بات ہے، اور دل میں اس کا ساتھ دینا ایک اور بات۔ دین ہے کیا؟ اس زبانی اقرار کے بعد کیا مصیبت رہ جاتی ہے؟ اصل دین امور دنیا ہے، دو حصے ہیں پھر آگے دین کے، عبادات اور فرائض۔ کمانا، کھانا، بال بچے، والدین، ہر ایک کے ساتھ قوم، ملک، ہر ایک کے ساتھ تمام امور پوری جو اپنے جہاں جہاں متعلقہ ہیں انجام دینا، اور ایک حصہ ہے عبادات۔ عبادات کا اصل کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادات برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہیں، حضور حق نصیب ہوتا ہے، اور اپنے دنیاوی کردار میں بندہ پرخلوص، دیانتدار، امانت دار رہتا ہے۔ دنیا میں امور انجام دینا سیاست ہے، بدماشی نہ کرنا، جھوٹ بول کر نہ دینا، دل سے سچی بات کرنا اور خلوص سے اس کے ساتھ رہنا تصوف ہے۔ پھر علادہ کہاں ہو گئے؟ سیاست کیا ہے؟ آپ صرف الیکشن لڑنے کو سیاست کہتے ہیں۔ سیاست ہوتا ہے زندگی گزارنے کا نام، مادی زندگی کس کس طرح گزاری جائے، اسے سیاست کہتے ہیں۔ تو ہر بندہ ضروری نہیں کہ الیکشن لڑ کے پرائم منسٹر بن جائے یا MLA بن جائے، ہر بندے کی زندگی میں سیاست بھی ہے۔ تعلقات اپنوں سے، دوسروں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے، زندگی کے اسباب و علل اور ان کا یہ سارا سیاست کہلاتا ہے۔ یہاں تو یہ لفظ اب آج کل مختص ہو گیا نا الیکشن لڑنے سے، صرف الیکشن لڑنا سیاست نہیں ہے، زندگی بسر کرنا اور اس کا نظام، اہتمام، انتظام کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ سیاست ہے، اور یہی اصل دین ہے، یہی مطلوب ہے۔ عبادات اللہ نے اس لیے فرض کی ہیں کہ بندے کو طاقت نصیب ہو، دن میں 5 مرتبہ حضور الہی میں حاضر ہو تو ایک رشتہ بنے اللہ کے ساتھ، اور ایک قوت ساتھ ہو کہ اس سیاست میں صحیح فیصلے کرے۔ اصل دین یہی مدنیت یا سیاست جسے آپ کہتے ہیں یہی ہے کہ زندگی کس طرح کرنی ہے، کمانا کیسے ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کس کی مدد کرنی ہے، کس کو روکنا ہے، کس کو آگے بڑھانا ہے۔ کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ حالت قبض میں حالت بست آ جا سکے؟ بھائی قبض بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے اور بست بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے کاموں میں مداخلت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ قبض ہو یا بست ہو اپنی مزدوری جاری رکھے، جو محنت اس کے ذمے ہے، جو اذکار، جو مراقبات، جو عبادات، جو حلال حرام، جو تعلقات جو اس کے ذمے ہے وہ اپنا جاری رکھے۔ قبض ہو یا بست یہ اللہ کا کام ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے قبض لا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بست لا سکتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کب کون سا حال ہوگا۔ انسان بیدار بھی رہتا ہے، انسان سوتا بھی ہے، انسان صحت مند بھی رہتا ہے، انسان بیمار بھی ہوتا ہے، انسان سیر شکم بھی ہوتا ہے اور انسان بھوکا بھی ہوتا ہے، انسان ٹھنڈے پانی مشروبات بھی پیتا ہے، پھر انسان کبھی پیاسا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، اس میں بندے کا دخل نہیں۔ تصوف معرفت الہی عطا کرتا ہے، لیکن جو لوگ تصوف نہیں سیکھتے وہ بھی تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، قادر مطلق ہیں، مالک کائنات ہیں، پھر تصوف میں مزید کون سی معرفت عطا ہوتی ہے؟ میرے بھائی یہ تو ساری دنیا جانتی ہے اللہ واحد ہے۔
کافر بھی ایک ایسی طاقت مانتا ہے جو سب سے بالا تر ہے، اور اکثر کافر قوموں کو اللہ کا نام بھی یاد تھا۔ ابھی کل کے اس میں جمعے میں بیان ہو رہا تھا نا کہ صالح علیہ السلام کی قوم جو ان کے مخالف تھے، اب ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اس کے خاندان کے سمیت قتل کر دیں، تو کہتے ہیں پہلے اللہ کی قسمیں کھاؤ، تقاسموا باللہ، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کے نبی کے قتل کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ماننا اپنے طور سے ہے، اسلام یہ نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جو صالح علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے وہ مسلمان تھے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بڑے بدکار تھے، یہ بڑے برے لوگ تھے، ہمیشہ برائی کرتے تھے، 9 بندے تھے اس قوم کے، اس شہر میں 9 سردار تھے اور ہمیشہ برائی کرتے تھے، بہت برے تھے، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ رات کو شب خون ماریں گے اور صالح علیہ السلام کو پورے خاندان سمیت قتل کر دیں گے۔ تو اس پر آپس میں معاہدہ کہہ رہے ہیں تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ایسا کریں گے۔ تو اللہ کو اپنے طور سے ماننا اور بات ہے، اور اللہ کو ویسا ماننا جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے، اسلام ہے۔ زبان سے ماننا، دماغ سے مان لینا ایک حصہ ہے، اور دل سے مان لینا اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دل سے ماننے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ تو اللہ قادر ہے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عطا کر دے۔ میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جو معلومات، جو اخبار، جو علم ہمیں ظاہراً حاصل ہوتا ہے، اس میں جو حق ہے اس پر دل کو بھی قائل کرنا اور دل سے اس پر عمل کرنا، اور اس محنت و مجاہدہ کا نام تصوف ہے۔ حدیث پاک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، تحقیق وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مومن کی فراست سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ نیز اللہ کے نور سے دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ بھئی آپ نہ ڈرو، نہ ڈر کے بھی دیکھ لو۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اس سے ڈرو۔ آپ نہیں ڈرنا چاہتے، نہ ڈر کے دیکھ لو۔ کتنے ارشادات رسالت پناہی ہیں جن پر لوگ عمل نہیں کرتے، مسلمان ہونے کے باوجود نہیں کرتے۔ ایک یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ ارشاد عالی کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا حیا تو کرو کہ کسی اللہ کے مخلص بندے کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، اور اس کی مجلس میں برائی نہ سوچو۔ نیکوں کے پاس جاتے ہو تو کوئی نیکی سوچو، غلط رائے، غلط باتیں، حسد بغض وہاں لے کر نہ جاؤ۔ ایک پاک محفل میں جاتے ہو تو پاک خیالات اور پاک مزاج لے کر جاؤ، یہ مفہوم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اہل اللہ کے پاس گئے، اب باتیں قرآن کی حدیث کی سن رہے ہو، دل میں کوئی برائی سوچ رہے ہو کہ فلاں کو یہ کر دیں، فلاں کو وہ کر دیں۔ تو یہ ایسا نہ کرو اہل اللہ کی مجلس میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر اللہ انہیں یہ چیزیں بتا دیتے ہیں، یہ محسوس کر لیتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ زبان سے نہ بھی بولیں، ایسے لوگوں سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتے۔ ہم نے اہل اللہ کی مجالس میں رہ کے دیکھا ہے، اور بڑی باریکی سے دیکھا۔ ہم ایک سفر میں تھے حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ، پہاڑی علاقہ تھا، بڑا مشکل سفر تھا۔ تو ایک ساتھی تھے، جب شام کو ذکر ہوتا تو روز وہی ترتیب بتاتے، صفوں میں بیٹھ جائیے، یہ خیال کیجئے، یہ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ کریں، یہ کریں۔ تو حضرت ذکر شروع کرا رہے تھے۔ ایک دن ہم لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، ویسے ہی سیر کے لیے گئے،
پہاڑوں میں. تو وہ شخص بھی ہمارے ساتھ تھا. اس کی زبان سے کہیں کچھ نازیبا الفاظ نکل گئے. حضرت وہیں تھے جہاں وہ قیام تھا، ہیڈ کوارٹر تھا. ہم چند دوست گئے تھے کہ تھوڑی سی سیر کر کے آتے ہیں، اجازت لے کر گئے. تو وہاں دوران سیر وہی ساتھی جو روز ذکر کی ترتیب بتاتا تھا، اس کے منہ سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کسی ساتھی کے لیے، سلسلے کے لیے نہیں، حضرت جی کے لیے نہیں، جو کسی ساتھی کے لیے کچھ اس کا دل بگڑ گیا اور یہ نہیں ہے وہ نہیں. خیر بات کو ہوئی وہاں ختم ہو گیا، واپس آ گیا. شام کو ہم جب ذکر کے لیے بیٹھے اور وہ ساتھی کھڑا ہوا تو حضرت نے فرمایا تم نہیں، تم بیٹھ جاؤ، کوئی اور کرے گا. اب انہیں کس نے بتایا کہ اسے یہ مقام نہیں ملنا چاہیے؟ یہ میرے چشمدید واقعہ ہے کہ حضرت کو تو کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کہاں گئے، کہاں سے سیر کر کے آئے ہیں، یا کس نے کیا کہا ہے. من جانب اللہ ان کے دل میں ان کا بیٹھ جاؤ، تم نہیں بتاؤ، دوستوں کو اور بتا دے. تو یہ چیزیں ہم نے تو دیکھی ہیں، محسوس کی ہیں، نوٹ کی ہیں. اب یہی مراد ہے کہ اہل اللہ کی فراست سے ڈرو، ان کے ساتھ دھوکہ دہی یا ان کی محفل میں غلط سوچ یا غلط کام نہ کرو. اللہ کریم ستار العیوب ہے. پھر صاحب کشف برزخ کا عذاب کیوں منکشف ہو جاتا ہے؟ اللہ کریم ستار العیوب ہے. آپ کو اندھا اندھا کیوں نظر آتا ہے؟ اللہ کریم ستار العیوب ہے. آپ کو پاگل پاگل کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کسی میں کوئی عیب ہو تو وہ سامنے آ جاتا ہے. مادی عیب ہو مادی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اگر کسی کی روح کی آنکھ کھل جائے تو روحانی عیب اس کے سامنے نظر آ جاتے ہیں. اس میں تو کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ آپ نے اسے سوال بنا ڈالا. ایک کے پاس دوربین ہے تو وہ دور سے دیکھ لیتا ہے، ایک کے پاس نہیں ہے تو وہ نزدیک دیکھ. میری اینک اتار دو تو شاید مجھے یہاں بھی نظر نہ آئے. یہ تو اپنی اپنی نظر پہ مدار ہے. اگر کسی کی روح کی آنکھ واہ ہے تو وہ روحانی کمزوریاں دیکھ لے گا. اور یہ جو اللہ کے ستار العیوب ہونے کی بات ہے، یہ تو اسی کی شان کو زیبا ہے. یہ جو چھوٹے موٹے نظر آ جاتے ہیں، اب اس کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کسی ایک مکان کا نظر آ جانا یہ ضروری نہیں کہ سارا پتہ چل جائے کہ اس میں اینٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، گارا کتنا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں کیا، اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتی. اور مکان ایک بنا ہوا ہے جس کی آنکھ سلامت ہے، اسے مکان نظر آئے گا. آگے اس میں کتنے حقائق ہیں وہ اللہ ہی جانے. اکثر ساتھی یہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تو نحوست سے سر میں درد شروع ہو گیا. میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نحوست سے تو سر درد ہو گیا، لیکن ساتھی کے پاس جو برکات تھیں ان کا اثر اس ماحول پہ کیوں نہیں ہوا؟ دو صورتیں ہوتی ہیں ہر بندے کی، اثر انداز ہونا یا اثر پذیر ہونا. آپ کسی مجلس میں جائیں یا آپ مجلس کو متاثر کریں گے، اس پر اثر انداز ہوں یا اثر پذیر ہو. یہ جو لوگ محافل پہ چھا جاتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں، یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. باقی سارے اثر پذیر ہوتے ہیں. جہاں آپ جاتے ہیں وہاں اگر 500,000 بندہ ایک برائی کر رہا ہے اور ایک بندہ اس برائی کو روکنے والا جاتا ہے تو وہ اثر انداز ہوگا یا اثر پذیر ہوگا. یا تو اس میں اتنی قوت ہو کہ ان 1000 بندوں سے اس کی جو قوت نیکی کی ہے وہ زیادہ طاقتور ہو، پاورفل ہو، تو پھر تو وہ اثر انداز ہوگا. اس کی طاقت اپنے گزارے کے مطابق ہے اور ادھر 1000 بندہ برائی کر رہا ہے، یہ ایک ہے تو پھر اثر پذیر ہوگا. تو ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو برے صغیر میں ایک بندہ آیا اور اس کے اثر سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. تو ایسے بھی جو ہیں جو متاثر کرتے ہیں، یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے.
لیکن یہ لاکھوں میں بھی نہیں، کروڑوں میں کوئی ہوتا ہے، اور اثر پذیر ہر بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ماحول بہت سے لوگوں کی طرف سے پراگندہ ہوتا ہے، اور وہ ایک بندہ وہاں جب جاتا ہے تو خرابی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔